ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم۔ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کے سامنے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضری ہے۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس وقت زمانے میں یہ مسائل بھی لوگوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ عنوان ہمارا، جس عنوان کے تحت آج ہم آپ کو عمل بتائیں گے ویڈیو میں جا کے آگے، عنوان یہ ہے کہ آج کل لوگ اس چیز سے بہت پریشان ہیں کہ بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی۔ بعض بچیاں ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیچاری بیٹی ان کی عمر نکل جاتی ہے۔ فقیر کے پاس ایسے بہت سے کیسز آتے ہیں، ایسی بچیاں بھی ہیں جن کی عمر 40 سال ہوئی۔ الحمدللہ فقیر نے ان کو عمل دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا گھر بسا دیا۔ جو ہماری آج کی روزمرہ کی ضروریات میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ بچیوں کی شادی، انسان اس کی وجہ سے ماں باپ پریشان، بچیاں پریشان، ماں پریشان۔ ایسے بہت سے ماں باپ میرے پاس آئے ہیں الحمدللہ، خصوصاً ماؤں کو میں نے بہت دیکھا جو اپنی اولاد کے لیے، بچی کے لیے بڑی پریشان ہوتی ہے، بہت روتی ہے اور دعاؤں کا معمول بھی کرتی ہے۔ تو ابھی ریسنٹلی الحمدللہ ایک بچی کا مسئلہ آیا تھا، اس کے ساتھ طلاق کا میٹر ہو گیا تھا۔ تو اس کی ماں بیچاری بہت پریشان ہوتی تھی، ہر وقت آتی تھی، روتی تھی۔ پھر میں نے اس کو عمل بتایا، میں نے کہا یہ عمل کرے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی بچی کی شادی اچھی جگہ ہو جائے گی۔ الحمدللہ تھوڑے وقت میں پھر وہ فقیر کے پاس مٹھائی کا ڈبہ لے کے آئی۔ ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے جب کسی کا کام ہوتا ہے، تو جب کسی کا کام ہوتا ہے تو اس سے جو خوشی ہوتی ہے، جو دل کو جو تسکین ملتی ہے، وہ کسی چیز میں نہیں ہوتی۔ جب کسی کا بھلا ہوتا ہے، کہ خوش ہوتا ہے کہ یار ہم نے یہ وظیفہ کیا، ہمارا اللہ نے یہ کام کر دیا، کرتا تو اللہ ہے، وہی ایک بات فقیر کی، ہم سبب ہے، تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق تک اس چیز کو پہنچایا جائے، یہ چیز اللہ کی مخلوق اس سے استفادہ حاصل کرے، جن کے ساتھ مسائل ہے وہ ان مسائل حل ہو۔ تو آج کا جو مسئلہ ہے، جو بہت اہم مسئلہ ہے، تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ عمومی ہے، لیکن یہ چیز ہے دنیا میں، اور ہمارے لوگوں میں بھی بہت چیزیں اس طرح کی ہے کہ وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں اپنی بچیوں کے لیے۔ بھائی ایسے بہت پریشان ہیں بہنوں کی رشتے کے لیے، ماں باپ نہیں ہوتے۔ تو خصوصاً آج کا جو ٹاپک ہے وہ لڑکیوں کے لیے ہے۔ اس کا بہت ہی آسان ایک عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، وقت کم ہے، اور رمضان میں انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ جو عام دنوں میں انسان اعمال نہیں کر سکتے نا، وہ رمضان میں کرتا ہے۔ دیکھنے میں ہر گھر میں آیا ہوگا، مسجدیں بھر جاتی ہے، گھروں میں بچیاں بھی قرآن اٹھاتی ہے، نمازیں پڑھتی رہتی ہے، ایکسٹرا یعنی پڑھتی رہتی ہے، اور ایکسٹرا نوافل بھی لوگ کرتے ہیں، قرآن کو بھی کثرت سے پڑھتے ہیں، دعاؤں کا معمول کرتے ہیں، اور خصوصی طور پہ جو افطاری کے وقت، اس وقت تو دعاؤں کا بہترین معمول رکھے۔ افطاری کے وقت تو دعائیں ایسے قبول ہوتی ہے کہ اس کا جواب نہیں۔ اس کے بارے میں مطلب فقیر کچھ نہیں بتا سکتا۔ الحمدللہ یہ افطاری کے وقت جو دعائیں مانگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول کیا ہے، اور اللہ قبول کرتا ہے، کیونکہ آپ ایسے یقین سے اپنے رب سے مانگے کہ جو رب، جس رب نے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اللہ کی تخلیقات میں سے، صرف سورج پہ اگر میں بتاؤں تو یہ سورج جو آج زمین میں اتنی ساری روشنی ہماری طرف آتی ہے، اس سورج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایسا ایک نظام بنایا ہوا ہے، ایسا حیران کن ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ اس میں دن میں، وقت میں، ذرا وقت میں کروڑوں ایٹم بم پھٹتے۔ آج سائنسدان تحقیق کر کے یہ بات بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے انرجی پیدا ہوتی ہے، وہ انرجی روشنی کی شکل میں بدل کے اس دنیا کی طرف آتی ہے۔ دیکھو رب ہے نا، اللہ نے اپنے مخلوق کے لیے کیسا انتظام کیا ہے۔ سورج کتنا بڑا، ایک سورج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، ساری دنیا نہیں مل کے بنا سکتی، تو میرے مسائل تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ پھر اس سورج کی روشنی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فصل کو پکانے کا نظام، ہمارے ہاں جتنا بھی یہ غلہ جو جانور چارہ کھاتے ہیں، یہ سورج کی برکت سے، اور پھر اس سورج کی صحیح شعاعیں ہم تک پہنچے، اس سورج کی شعاؤں
کا جو مضر اثرات ہے، اللہ نے اس کو بچانے کے لیے آسمان میں ایک ایسے پردے لگائے ہوئے، ایسی جالیاں لگائی ہے جس سے چھن کر جب یہ روشنی نیچے آتی ہے تو حضرت انسان کو تکلیف نہ دینے کے لیے کہ یہ روشنی اگر ایٹامک اس کے اندر ذرات نیچے آ جائے، ایٹمی ذرات آ جائے تو انسان کو جلد کی بیماری، تکلیف، بہت سی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ نے دیکھو اس روشنی کو بھی چھاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جالی جیسے، پردے جیسے نظام، جس کو اوسلو زون کہتے ہیں، یعنی اس چیز سے چھن کر آپ کی طرف یہ روشنی آتی ہے، آپ کے فصل کو پکاتی ہے، پھر وہ فصل جانور کھاتے ہیں، جانور کا گوشت ہم کھاتے ہیں، فصل اگتی ہے، اس میں سے گندم، گنا، غلہ، ہر چیز نکلتی ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو، آم دیکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فروٹ دیکھ لو، یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی۔ تو ہمیں اس خالق اور مالک میں دیکھو، ایک سورج کتنا بڑا نظام ہے، ہم اس کے اوپر تھوڑی سی سوچ بچار کریں کہ یا اللہ تیرا اتنا بڑا سورج، یا اللہ تیرے چاند کا نظام دیکھ، تیرے زمین دیکھ، تیرے آسمان دیکھ، ان سب کی چیزوں کے سامنے تو اللہ فقیر کا یا فقیرہ کا کوئی یہ مسئلہ جو ہے تو بہت چھوٹا ہے۔ تو ایسے یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگے اور اس وظیفے کو اور اس عمل کو کرے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چند ہی دنوں میں دیکھ لینا آپ لوگ کے مسئلے اللہ پاک حل کر دیں گے، کیونکہ آپ یقین سے کریں کہ میں رب کا کلام پڑھ رہی ہوں، رب کا نام پڑھ رہی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ تو اس کے لیے قرآن کی طرف جاتے، قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کا نام سورہ نمل کے نام سے رکھا گیا ہے۔ سورہ نمل وہ بچیاں جن کے رشتے نہ ہوتے ہوں، جن کے رشتے نہیں ہوتے، وہ بچیاں باوضو حالت میں صرف جمعرات کے دن کا ایک دن کا عمل ہے، صرف ایک دن کا عمل ہے۔ جمعرات کے دن یہ جو 24 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے نا، اسلامی نظام سے سورج جیسے بدھ کا دن گزر جاتا ہے نا، سورج ڈھل جاتا ہے، پھر رات شروع ہوتی ہے مغرب کے بعد، تو یہ یہاں سے جمعرات کی یہ رات شروع ہو جاتی ہے۔ سمجھ گئے سامعین؟ اس چیز کو ذرا سمجھے، بدھ کا دن گزرا، مغرب کے بعد جو رات یہ شروع ہو گئی، یہ جمعرات کی رات ہے۔ اس وقت وہ بچی بیٹے سورہ نمل اول آخر 11 درود کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 21 مرتبہ جب یہ بچی پڑھ لے گی، اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے، بہترین وقت یہ ہے کہ رات کو بیٹے یا مغرب کے بعد بیٹے، کیونکہ 21 دفعہ پڑھنی ہے، تھوڑا ٹائم زیادہ لے گا آپ کا۔ ہے ایک دفعہ کا عمل۔ جمعرات کا دن بہترین وقت، نوچندی کا جمعرات اگر آپ کو مل جاتا ہے۔ نوچندی جمعرات کیا چیز ہے؟ وہ جمعرات جب چاند نیا چڑھتا ہے، نیا چاند جب چڑھتا ہے، اس میں جو جمعرات آتی ہے، پہلی جمعرات جو آتی ہے، اس کو نوچندی جمعرات کہتے ہیں۔ یہ نوچندی کے جمعرات کو آپ بیٹھے، اگر نوچندی کا جمعرات آپ کو مہیا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی تو چاند رمضان کا گزر گیا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ اس کے علاوہ بھی جمعرات والے دن، جمعرات کی ترتیب میں نے آپ کو بتائی، رات کو مغرب کے بعد بچی بیٹھے گی، اول 11 درود پڑھے گی، پھر سورہ نمل 21 مرتبہ پڑھے گی، پھر 11 مرتبہ درود پڑھے گی، پھر اس کے بعد ایک گرین کپڑا لے لے گی۔ جب یہ 21 دفعہ پورے ہو جائے، اس میں کسی سے کلام نہیں کرنا ہے اس بچی نے۔ اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کے لیے جائے، دوبارہ وضو کر کے عمل شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل لازمی پڑھنی ہے اور اللہ سے دعا لازمی کرنی ہے۔ جب یہ بچی وہاں چلی جائے اور جانے کے بعد عمل شروع کرے، وضو وغیرہ کرنے کے بعد، تو 21 دفعہ پورا ہو جانے کے بعد ایک گرین کلر کا کپڑا لے لینا، کاٹن کا، اس کے اوپر یہ پوری صورت لکھنی ہے۔ لکھنی ایسی ہے کہ اس کے اوپر اعراب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پوری صورت باوضو پاک حالت میں عمل کرنا ہے اور باوضو پاک حالت میں یہ عمل لکھنا بھی ہے۔ پورا سورہ نمل لکھنے کے بعد اس کو تعویذ کی شکل میں لپیٹ کر وہ بچی اپنے پاس رکھ لے، اول آخر 11 مرتبہ، 21 مرتبہ سورہ نمل، اس تعویذ کو اپنے گلے میں ڈال دے، اپنے بازو پہ باندھ دے۔ جب اس بچی کی شادی ہو، اس چیز کا زیادہ دھیان رکھنا ہے، جب یہ باپ کے گھر سے رخصت ہو کے جا رہی ہو، پھر میں ایک بات بتا رہا ہوں، اس عمل کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ جب یہ رخصت ہو کے باپ کے گھر سے شوہر کے گھر پہ جا رہی ہو تو اس تعویذ کو اپنے گھر میں چھوڑ کے جانا ہے، اور گھر میں کسی کی ذمہ داری لگانی ہے کہ یہ تعویذ فوراً لے جا کے سمندر میں، دریا میں یا کوئی نہر میں، اس میں اس کو فوراً ڈال کے ٹھنڈا کرنا ہے۔ اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا، کیونکہ شادی کے ہم نے اکثر اوقات دیکھا ہے، شادی کے جو گھر ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ رش کش اور بہت زیادہ جو ہے نا لوگوں کیا بھاگ دوڑ، مصروفیت، ایک چیز میں مبتلا دوسری میں، تو اس چیز میں بعض دفعہ بھول جاتے ہیں اور وہ بچیاں وہ تعویذ اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ وہ قطعاً بالکل نہیں لے کے جانا،
اور اس عمل کی اجازت جائز چیز کے لیے ہماری طرف سے ہے، لیکن ناجائز میں کسی کے لیے نہیں ہے۔ جس بچی کا رشتہ نہیں ہوتا وہ اپنے رشتے کے لیے خود کرے، اس کے لیے اجازت ہے اس کی، تو یہ کرے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اس بچی کا بہت اچھی جگہ رشتہ ہوگا اور بہت اچھے گھر میں جائے گی۔ ہاں، کچھ نصیحتیں ان بچیوں کے لیے جن کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، جو شوہر کے گھر میں جا کر اور اس طرح کا ایٹیٹیوڈ کرتی ہے، زبان ذرا سی بات پہ لڑنا جھگڑنا، یہ ایسی لڑکی گھر نہیں بسا سکتی۔ اب آپ باپ کے گھر سے چلی گئی نا، تو اب وہ آپ کا گھر ہے، وہ آپ کے باپ کا گھر آپ کا چھوٹ گیا۔ اب آپ نے شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھنا ہے اور اس کے اندر اپنے بڑا پن نہیں بتانا، اپنے آپ کو بڑا بنا کے نہیں چلانا، خادم بن کے چلو، کیونکہ خدمت والا دل جیتتا ہے۔ محبت سے کسی کو اپنا غلام بناؤ، نہ کہ روب سے کسی کو اپنا غلام بناؤ۔ کسی کو غلام نہیں بناتے، مقصد اگر کوئی آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا، وہ آپ کے لیے جان بھی دے دے گا، تو اس گھر میں جانے کے بعد دھونس زبردستی نہیں کرنی آپ نے۔ اس چیز کا بھی دھیان رکھنا، اس گھر میں جائیں اور تھوڑا برداشت کرے۔ جب بھی کوئی بندہ کسی نئے گھر میں جاتا ہے یا کسی نئی جگہ جا کے شفٹ ہوتا ہے تو ایک دم ایڈجسٹ نہیں ہو جاتا ہے۔ ان کا ماحول جدا ہوتا ہے، آپ کا ماحول جدا ہوتا ہے، اور ہر ماحول میں اس لڑکی چاہتی ہے کہ یہ سب میرے نظام کے مطابق میرے ماحول کی طرح آ جائے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اس ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا۔ اس ماحول میں جو خامیاں ہیں، اس فیملی، اس گھر، اس خاندان کے لیے، آپ اور آپ کے گھر کے لیے اور آپ کے شوہر کے لیے اگر کوئی پریشانی والی چیزیں، اس پر گھر میں بیٹھ کے شوہر کے ساتھ، ساس کے ساتھ، سسر کے ساتھ ڈسکس کر کے کہ بھائی یہ چیزیں نقصان دے، اس کو نہیں کرنا، تاکہ ان بچیوں کے گھر بھی بچے اور طلاقوں سے، ان چیزوں سے لوگ محفوظ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر چلنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے بغضوں کو ختم کرنے والا بنائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔